بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے کی برائی، غیبت، بدخوئی کرنے کا انجام۔ ایک بادشاہ نے تو غلام سستے داموں خریدے، دونوں گہرے دوست بھی تھے۔ ان میں سے غلام سے بادشاہ نے کچھ باتیں کی تو اس کو بڑا شیریں زبان حاضر جواب آیا۔ اس کی لیاقت اور ذہانت سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور دل ہی دل میں اس کو حاکم مقرر کرنے کا سوچنے لگا۔ اب بادشاہ نے دوسرے غلام کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس غلام کے پیلے کالے دانت ہیں اور گندا لباس اور جسم ہے۔ بادشاہ کو اس سے گفتگو کرتے ہوئے کراہت محسوس ہوئی، اس سے حکم دیا کہ ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ جا اور میری باتوں کا جواب دے۔ دوسری طرف بادشاہ نے پہلے غلام سے کہا کہ میں تیرے ساتھی سے باتیں کرتا ہوں، اتنی دیر میں تو حمام میں جا کر نہا دھو لے۔ جب وہ چلا گیا تو بادشاہ نے گندے لباس اور جسم والے غلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے ساتھی نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا ہے تو مجھے ویسا معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے تجھے چور، بدماش اور آوارہ منش اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ تاہم میرا دل کہتا ہے کہ تم بہت عقل مند اور تمہارا ساتھی تم سے حسد کرتا ہے۔ تم بھلا اس زبان دراز کو کیا سمجھتے ہو؟ غلام نے دست بستہ عرض کیا، حضور میرا دوست بڑا راستہ گو ہے اور صرف سچا ہی نہیں بلکہ نیک ہو، حیا، علم، دینداری اور احسان و سخی کا پتلا ہے۔ یہ اوصاف اس کی فطرت میں ہے۔ اس نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے میں اس کو تہمت نہیں کہہ سکتا ہے بادشاہ۔ میرے ساتھی کی نظر میرے جن عیبوں پر گئی ہے، شاید میں اپنی کمزوریوں کی بنا پر انہیں نہیں دیکھ سکا، ورنہ ضرور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ بادشاہ نے کہا، شاید تو کسی مصلحت اور خوف کی بنا پر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اے میاں، کسی بات کا خوف نہ کرو اور جس طرح اس نے تیرے عیب بیان کیے ہیں تو بھی بے دھڑک اس کے تمام عیبوں اور نقائص کو بیان کر، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے تو میرا خیر خواہ ہے اور میرے کاروبار سلطنت کا مددگار۔ غلام نے عرض کی کہ حضور آپ پوچھنے پر باضد ہی ہیں تو پھر میں اس کے عیوب بیان کیے دیتا ہوں۔ اس کا پہلا عیب یہ ہے کہ وہ نہایت وفادار، ہمدرد اور دل کا کھرا ہے، جوان مرد اور سخی ایسا کہ کسی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس کا دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود بین نہیں ہے بلکہ خود ہی اپنا نکتہ چین ہے۔ وہ اپنا عیب خود ہی ڈھونڈ کر بیان کر دیتا ہے، سب کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اور خود سختیاں اٹھاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو اپنے دوست کی تعریف میں کیوں زیادتی کر رہا ہے؟ شاید اس کی تعریف کے پردے میں تو اپنے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ ذرا سوچ کر بات کرو اور اپنے دوست کے عیوب جلدی بیان کر دے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کا امتحان لوں اور تجھ کو شرمسار ہونا پڑے۔ غلام نے کہا، حضور میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ریاکاری سے کام نہیں لے رہا، بلکہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میرے ساتھی کے اوصاف در حقیقت اس سے 2 گنا ہے۔ اس کے جس قدر اوصاف کا مجھے علم ہے وہ اگر بیان کروں تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ غلام اپنے ساتھی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا، چنانچہ اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور دوسری باتیں چھیڑ دیں۔ غلام نے نہایت حسن خوبی سے بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے، یہاں تک کہ بادشاہ اس کے بلند اخلاق اور فہم و فراست کا دل سے قائل ہو گیا۔ اب بادشاہ نے اس غلام کو کسی کام کے لیے بھیج دیا اور دوسرا غلام جب حمام سے نکلا تو اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، خدا تجھ کو ہمیشہ تندرست رکھے، تمہاری پاکیزہ صورت اور سیرت دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ افسوس کہ تجھ میں وہ عیب نہ ہوتے جو تمہارے ساتھی نے بیان کیے ہیں۔ غلام نے کہا، حضور اس بے دین نے میرے بارے میں کیا بکواس کی ہے، اب آپ اس کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس نے تیری منافقت بیان کی کہ تو ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہے، دیکھنے میں تو دوا معلوم ہوتا ہے، اصل میں درد ہے۔ یہ سن کر غلام کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا اور دوسرے غلام کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس بیچارے کی ذات میں 100 طرح کے کیڑے نکال ڈالے اور کوئی عیب ایسا نہ تھا جس سے اسے نوازا نہ ہو۔ بادشاہ حیران ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب اس کی بےہودہ گوئی کا طوفان کسی طرح تھمنے میں نہ آیا تو بادشاہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس مجھے تیری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے تم دونوں کی آزمائش کر لی اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تیرا باطن گندا ہے اور دوسرے کا صرف ظاہر۔ بس اے بد باطن، تو مجھ سے پرے ہٹ۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیرے ساتھی کو حاکم مقرر کروں گا اور تجھ کو اس کے ماتحتی میں دوں گا۔